عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حاجی محمد ریاض انجم نے خصوصی پیغام دیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کا وہ عظیم اور بابرکت دن ہے جسے مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور روحانی والہانہ جذبات کے ساتھ ہر سال مناتے ہیں۔ یقیناً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تاریخ انسانیت کا وہ سنہری لمحہ ہے جس پر زمین و آسمان ناز کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت نے ظلمت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو نور ہدایت عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے باطل کے اندھیروں کو چیر کر انسانیت کو عزت، عدل، مساوات اور اخوت کا وہ پیغام دیا جو آج بھی معاشرے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کامل نظام حیات دیا جس نے زندگی کے تمام شعبوں کو جلا بخشی۔ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا صرف چراغاں یا نعت خوانی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حسنہ کو اپنانا اور دین اسلام کے عادلانہ نظام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہمی اتحاد، اخوت، اتفاق کو فروغ دیں۔ اسلام کا پیغام امن و سلامتی ہے۔ یہ جشن ہمیں یہ عہد کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے کردار سے ظاہر کریں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور دنیا کو ایک بار پھر اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کروائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ ہمیں اپنے نبی کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، مساوات، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت کا جو درس دیا ہے وہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حاجی ریاض انجم نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمارا عمل اور رویہ اس حدیث مبارکہ سے ذرا بھی میل کھاتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ فلسطین پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ہر روز سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے درد محسوس کیا؟ کیا دودھ پیتے بچوں کے چیتھڑے اڑانے پر ہمارے دل میں کوئی بھی ٹیس اٹھی؟ اگر نہیں اٹھی تو یقین جانیں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ آپ اگر ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے۔ آج کل تو ہمارے لاکھوں پاکستانی بھائی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، مال مویشی پانی کی نظر ہو گئے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور معلوم نہیں کتنے دن انہیں اسی حال میں گزارنے پڑیں گے۔ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان کے اجڑنے پر ہمارے دل کو تکلیف پہنچی؟ ان کے درد کو محسوس کیا؟ ہم نے ان کی مدد کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات اٹھائے؟ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں ان کا درد محسوس نہیں ہو رہا تو ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عشق اگر معشوق کی رضا کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں کیوں کر سچا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عاشقی ہے کہ ان مشکل حالات میں دالیں، سبزیاں، پھل اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر کے مصیبت زدہ لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور کیا جائے؟ ذرا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی تکلیف کو سمجھیں اور انہیں دور کرنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق عملی طور پر ان کی مدد کریں۔